کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایکو دی بند رکھیا گیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ایکو بند رکھو، سادہ جلانا کدھر ہے سوال؟ من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن بھی منظم من اللہ اور حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن لے کے آسمان تو جبریل آیا، حدیث بھی لے کے آسمان تو جبریل آیا۔ قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے اور حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے ہی نازل ہوئی۔ قرآن لا ریب اور حدیث بھی لا ریب۔ قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی رب کائنات نے اپنے ذمہ لیا اور احادیث دا ذمہ بھی رب کائنات نے اپنے ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تمام محدثین نے لکھا ہے ذکر تو مراد قرآن بھی ہے اور ذکر تو مراد محمد دی حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح قرآن دا منکر کافر ہے، اس طرح حدیث دا منکر بھی بے ایمان اور کافر ہے۔ قرآن بھی قیامت تک بدلیا نہیں جا سکتا اور میرے محبوب دی حدیث بھی قیامت تک بدلی نہیں جا سکتا۔ دین وہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکل چکے ہیں۔ دین وہی ہے جو آج تو 1450 سال پہلے میدان عرفات دے 10 ہجری 9 ذوالحج جمعہ دا دینے میرے محبوب اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں۔ لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع آپ دے سامنے، بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ تے آسمان تو جبریل وحی لے کے نازل ہویا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ ہن او دین مکمل ہو گئے۔ آج دے دور دے اندر کوئی مولی صاحب، پیر صاحب، گدی نشین صاحب زادہ، سید زادہ، خان زادہ، کوئی پگ والا اپنے کولوں دین چ بات نو شامل کر کے کہے یہ بدعت حسنہ ہے، تو امام مالک دا قول یاد کر لو۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کر دے سن، من ابتدع الاسلام فقد رعا حسنتن، جنہیں اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے اور پھر انہیں فتوہ دیتا ہے بدعت حسنہ، اصل تے اندر او دا عقیدہ ہے وے قد خان محمدن،
کہ نبی نے معاذ اللہ ساڑھے تک دین پہنچان لگیاں خیانت کی تھی، یہ پورا تے اسی کرن رہے. پیغمبر نے پورا دین نہیں پہنچایا، پورا اسی کر رہے ہیں. نبی نے معاذ اللہ خیانت کی تھی، اور بگتی جدوں بھی اسلام دے اندر اپنی بات نو شامل کرے گا، نالے بھی کہے گا یہ بات بڑی اچھی ہے، نیکی بڑی اچھی ہے، عمل بڑا اچھا ہے، لہٰذا یہ بدت حسنہ یہ دا فتوہ ضرور دے گا. تو قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار. منڈی فیض آباد دے واسیو ایک بات میری بڑی توجہ نہ نوٹ کیجئے، مجدہ دودھ چونے او دے اندر فیض آباد دیاں ٹیکیاں دا پانی پا دودھ خالص نہیں رہے گا، نیران دا پا خالص نہیں رہے گا. او دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا پھر بھی خالص نہیں رہے گا. او دے اندر ڈیو مرنڈا پا دودھ پھر بھی خالص نہیں. اے دے اندر زمزم پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے. باقی سب ندین ہے. اسی کسے امام مولوی پیر امام دی بات نو دین نہیں من دے. اسی دین مننا گے او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے. پیغمبر دی زبان چو تصدیق ہو جائے تے اسی دین منن واسطے تیار. او دی مثال لے لیجئے، صحیح مسلم کتاب الایمان ہے. نبی علیہ السلام دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، اس طرح ہی مسجد نبوی فل لے اندروں باہروں ایک بندہ آیا ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے. صحابہ نو پھلانگدہ ہویا آ کے میرے نبی دے کول دو زانو ہو کے بہ گیا ہے، اپنا گوڑا انہیں پیغمبر دے گوڑے نہ لا لے ہے تے سوالہ دی بشار شروع کر دیتی ہے. آندہ اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی، آندہ صدقتا. پھر پوچھ دا ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی، آندہ صدقتا. پوچھ دا احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان دی تشریح کی تھی، آندہ صدقتا. صحابان دینے سے پریشان ہو گئے، بندہ دیہاتی لگ دا ہے، باہروں آیا تے سوال پوچھنا آیا تے سائل ہے تے نال سوال پوچھ دا ہے نالے تصدیق بھی کر دا ہے. یہ دا مطلب ہے سوال کرنے والا عام بندہ نہیں ہے، خود بھی جانتا ہے. چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تے جدے کولو سوال ہو رہا ہے پتا انہوں بھی کونی قیامت کدوں ہونی. پنجواں سوال کرتا ہے قیامت دیا نشانیاں کی نے؟ آپ نے فرمایا اے نشانیاں نے. آندہ صدقتا. اٹھ کے چلا گیا ہے. باہر مسجد نبوی دے گیٹ دے قریب پہنچے ہیں نا، صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا. صحابہ مگر دوڑے گیٹ کراس کر کے باہر ہویا ہے، اگوں یہ بندہ نظر نہیں آیا. صحابہ مگر باہر گئے نے، یہ بندہ نظر نہیں آیا. سجے کھبے وے اللہ رسول بندے نے پیچھے تسا بھیجے ہے، انجو نے گیٹ کراس کیتا ہے، کوئی نظر نہیں آیا. فرمایا جان دیو کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. فرمایا اون والا جبریل سی، یہ تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. ہن جبریل آؤندا کدی مرضی نال؟ بولو بولو. تے جدوں دا آمینہ دلال دنیا تو چلے گئے نے، اس تو بعد قیامت تک جبریل نے آونا ہی نہیں. حضرت ام ایمن مدینے دے اندر سن، نبی دی رضائی ماں سی. نبی علیہ السلام انہوں اثر دی نماز پڑھ کے نا ڈیلی ملن جاندے ہوندے. جدو آقا دنیا تو چلے گئے پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپس بہ کے مشورہ کیتا کہ پیغمبر دی سنت تے بھی عمل ہو جائے گا تے نالے اسی اس اماں جی نو ملن واسطے جانے. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوویں جاندے نے تے ایک دن اماں جی ام ایمن بیٹھ کے روندیاں نے پئیاں تے ابو بکر آندے نے ماں جی آج تھانو کیڑی چیز نے روا چھڑیا ہے؟ فرمایا ابو بکر اس گل تو نہیں روئی کہ آقا دنیا تو چلے گئے نے، رون منو آج اس گل تو آیا ہے کہ جدوں دا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل مدینے چ آیا ہی نہیں. اے ختم نبوت دی سب تو کڑی جڑی مضبوط ہے نا وہ اے چیز ہے کہ آقا نے دنیا تے اونا نہیں تے جبریل نے وہی لے کے بولو اونا نہیں. جبریل آؤندا ہے تے اللہ دی مرضی نال آؤندا ہے.
بولو اپنی مرضی نا نہیں آؤندا. ہن توجہ میرے وال. جبریل آیا ہے اللہ دی مرضی نہ آیا ہے. آیا بھی مسجد نبوی دے وچ، آیا بھی صحابہ دے وچ، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے تے آیا بھی عربی بولدا ہے. جبریل نو پنجابی نہیں آوندی تے ہن اینو چاہیدا سی نا جدوں پتہ سی اسلام ہے وے، ایمان ہے وے، احسان ہے وے، قیامت دیاں نشان. جبریل نبی علیہ السلام کو کھلو کے وہی ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا. وہی سی نا، کیوں نہیں بیان کیتی؟ پوچھئے علماء اکرام سے، پوچھئے مفتیان اعظام سے کہ جبریل نے ڈائریکٹ وہی بیان کیوں نہیں کیتی؟ او میں دسنا جبریل دا عقیدہ ہے پاوے میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر وہ وہی دے الفاظ میں ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلان گے جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. میں بات کہنا اے مسلک کے منہج اہل حدیث کی دعوت ہے، اہل حدیث کا پیغام ہے کہ جبریل کی بات اللہ دی وحی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. میں کسی مولوی پیر امام دی بات دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. اے میرا مسلک کے منہج ہے. اسی کسی مولوی پیر امام دی بات نو دین مان سکتے؟ بولو بولو نہیں. اگر منوانا ہے تو مور مدینے والے مصطفیٰ دی لے کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرا مسلک کے منہج دعوت جتھے آمینہ دے لال دی زبان چو نکلن والی بات دین ہے، اوہی صراط مستقیم ہے اور اوہی حجت ہے. حرف آخر ہے جو پیغمبر دی زبان چو نکلے ہے وہ حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے، وہ دے اندر کوئی شک نہیں. جڑا پیغمبر دی زبان نبوت دی بات نو نہیں ماندا قرآن کی کہہ رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. ٹھیک ہے وہ ایک کوڑی بھی تقریر سن لیا کرو، کو نہیں کچھ بھی لگا ان پیچھو ساریاں مٹھیاں ہی ہونی ہیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب جی منو تیرے رب ہون دی قسمیں وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جڑا تیری حدیث دا منکر ہے. وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جڑا تیرے فیصلے دا منکر ہے. منو تیرے رب ہون دی قسمیں. قرآن دا ایک اور مقام وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وہ بندہ مومن نہیں، عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے. آئیے قرآن دا ایک اور مقام وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جنہیں اللہ دے رسول دے فیصلے نو چھڑ کے، اللہ دے نبی دے راستے نو چھڑ کے، نبی دی اتباع اور اطاعت نو چھڑ کے غیرہ دے راستے دی پیروی کیتی ہے وہ دا ٹکانا جہنم ہے. قرآن دا ایک اور مقام فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
بس ڈر جاؤ اللہ دے رسول دی مخالفت کرن تو، ڈر جاؤ نہیں تے فتنیاں چ مبتلا ہو جاؤ گے، تھوڑے تے مختلف قسم دے عذاب مسلط کر دیتے جائیں گے۔ آئیے مسلک اہل حدیث دی دعوت تے غور کیجئے، اہل حدیث دے پیغام تے غور کیجئے۔ منڈی فیض آباد دے باسی اور دا گرد تو آنے والو، نبی دی حدیث دا منکر جیڑا بے ایمان ہے، نبی دی حدیث دا منکر مختلف قسم دے عذاباں مبتلا ہو جائے گا، نبی دی حدیث دے منکر دے اتے فتنے فتنے مسلط ہو جان گے۔ آؤ نبی دی حدیث جتے آ جائے اتے کسی امام دا قول نہیں چلے گا، قیاس نہیں چلے گی، رائے نہیں چلے گی، عقل نہیں چلے گی۔ یہ نہیں کہنا حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ حدیث تے ٹھیک ہے میری قیاس رائے دے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ حدیث تے ٹھیک ہے میرا امام دے قول دے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ نا نا نا، جتھے حدیث آ جائے حدیث عقل دی محتاج نہیں۔ حضرت علی فرماندے نے اگر عقل دا نا دین ہوندا تے پھر عقل آندی یہ پیر تھلیوں لگ دے، دین آندہ مسا اتوں کرو، عقل آندی یہ مسا تھلیوں کرو۔ بول دے نہیں کوئی سمجھ بھی آن لئی جے کوئی نہ بولو دے صحیح۔ عقل کی آندی یہ پیر تھلیوں لگ دے تے مسا بولو تھلیوں کرو، تے دین کی آندہ مسا اور دین دی مرنی ہے عقل دی دین دی، عقل دین دے تابع وے، دین عقل دے تابع نہیں۔ جتھے حدیث آ جائے اتھے کہے دا قول قیاس عقل رائے فتوہ نہیں چل سکتا۔ ذرا غور کیجئے، حدیبیہ دا مقام ہے، 1400 صحابہ دا لشکر حدیبیہ دے مقام تے پہنچے۔ مکے والے کیا بھی یہاں عمرہ نہیں کرن دے رہا۔ آقا فرماتے نے عمر یار جا یار انہوں نے سمجھا پہ ہی کو آلاتے ہر بزرت تے لے کے نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے، تے سانو بیت اللہ دا طواف کرن دے اور صفا مروہ دی سائی کرن دے، لڑن نہیں آئے۔ حضرت عمر آندے نے محبوب جی تھانو پتہ ہے میرا تے کافران دا اگے اٹھ کھڑکا چل دا تے جے میں ٹر گیا کہ بندے کر دیتی گل تے میں وہ بندہ ٹپا چھڑنا تے بعد پہلی نالو اگلی بج جانی۔ بول دیں یہ واسطے سب تو حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے بھیجو۔ عثمان گئے، مکے والے کہنے لگے بھی عثمان جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دی سعی کر۔ تے عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ محبوب نہ ہون کیوں شیخ تے میں طواف کلا کرائے نہیں ہو سکتا۔ حدیبیہ میں توجہ 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 یار، نعرے نہ مارو، میں جی لدے والے فرقاں پہنچنا نعرے نہ مارو۔ توجہ میری گل تو ہی بڑی توجہ نہ سنو، میری گل تو انہوں سمجھ آ گئی نا تے میرے آن دا مقصد پورا ہو جائے گا، تھوڑے جلسہ کران دا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں اپنی اس تقریر نو تقریر نہیں سمجھ جا جدے تے میں مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو واضح نہ کرنا۔ میں بات رب کے دعا کرنا یا اللہ جدن میں مسلک اہل حدیث بیان کرنا چھڑ دیا میری زبان نو گونگیاں کر دی، منو زبان دی لوڑ کوئی نہیں۔ اور اہل حدیث دی حقانیت نو تاکہ لوگ پہچان لینا پھر میں اہل حدیث ہے کیے۔ اگر مرن تو بعد کفن تے کوئی چیز لکھنی جائز ہوندی، میں اپنے بچیاں نو کہیں دا میرے کفن تے لفظ اہل حدیث لکھ دے ہو۔ اہل حدیث لکھن تو بعد بھی اہل حدیث دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیثو وہ دن گئے کہ تھوڑے اسٹیج دے ہوتے ہن کی بیان ہوندہ ہے، کوئی خطیب بھی مسلک اہل حدیث دی بات نہیں کردا۔ وہ اپنی دکان تے اپنا سودا دے ویچو، لوکی ویچ دینے اپنا جھوٹا سودا، تو ہی سچا کیوں نہیں ویچ دے؟ کی ہو گیا تھوڑا؟ توجہ نہ میری بات سنیے، حدیبیہ دا مقام ہے، ہن مکے والے آندے نے صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا، آقا فرماندے نے عثمان مر سکتا ہے ساڑھے تو بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ افواہ پھیل گئی کہ مکے چ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے، کنے کلومیٹر ہے؟
40 کلومیٹر ہے حدیبیہ تو مکہ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آؤ بھائی میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا. اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ آپ نو تے پتا سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ ادھر میرے وال ویکھو ہاتھ نبی دا اتے ابو بکر دا ہاتھ ہے اتے عمر دا ہاتھ ہے اتے علی دا ہاتھ ہے طلحہ زبیر 1400 صحابہ دا ہاتھ آیا نا نبی دے ہاتھ تے عرشاں تو آواز ہوندی ہے اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی اینا میرے ہاتھ تے کیتی ہے نال ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ تے نال ہی آواز ہوندی ہے میرے آ محبوبہ ہن تیرے ہاتھ انہاں دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اتے تے انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرش والے خدا دا ہاتھ تے جیڑے ہاتھوں رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانو جہنم جی جا سکتے نے بولو تے صحیح ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے ادھروں بیعت ہو جاندی ہے ادھروں قرآن آ جاندہ ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ادھروں بیعت ہو جاندی ادھروں مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے مشرک ڈرپوک بھی ہوندہ ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندہ ہے مشرکین مکہ نے سہیل نامی آدمی نو بھیجے ہے کہ جا جا کے صلح کر کے آ اگر نبی دے صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئیے انہاں مرن تو باز نہیں ہونا. سہیل چلدا چلدا حدیبیہ دے مقام تے پہنچ دے تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے اے جی میں تے صلح دا پیغام لے کے آیا وہاں. آقا فرماندے نے تیری شرائط کی نے صلح دیاں آندہ پہلی شرط ہے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرن آؤ. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی کہ پیدل آئے ہیں مکے دے مڈ پہنچے ہیں عمرہ نہ کریے تو واپس ٹر جائیے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. حضرت عمر آندے نے شرط بھی میری عقل دے خلاف سی لیکن پیغمبر دے چہرے دا جلال اور جمال انہیں بولنا تے دور دی گل نظر اٹھا کے چہرے تے نہیں دیکھیا جاتا. آندے نے سوچن دیا کہ آقا فرماندے نے تیری دوجی شرط کی ہے آندہ دوجی ہے مکے و مدینے بندہ آ گیا تو فوراً واپس دینا تے مدینے و مکے آہاں کو نہیں جے دینا. آقا فرماندے نے بھی ٹھیک. حضرت عمر آندے نے عجیب صلح یہ کیسی صلح ہون رہی ہے بھئی ساڈا ٹر گیا انہاں دینا نہیں انہاں دا آ گیا ہاں دینا ہونا تے چاہیے تھوڑا آ گیا ہاں نہیں دینا ساڈا ٹر جے تو ہی نہ دیا. لیکن آقا فرماندے ٹھیک ہے شرائط طے ہوئیاں اور بھی نبی علیہ السلام نے صلح نامے دے سین کی تھے انہوں کیا اللہ بھی تو ہی سین کر انہیں جو صلح نامہ پڑھیا نا سہیل نے آندہ میں نہیں سین کر فرمایا کیوں ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے اپنی کوئی نہیں منوائی تو تو سین کیوں نہیں کر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں دیوبندی بھائیو بریلویو اہل حدیثو سنو مشرک دی بات سنو کی کہہ رہے ہیں آندہ اتے محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ تے تھوڑا ساڑھا رولا یہ اگر تھوڑا ہی رسول اللہ مان لئیے پھر لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پہ ہون مشرک نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے تے کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندی بولی
رسول اللہ بھی منی جاندا ہے، پیغمبر دی حدیث دے سامنے امامہ دے قول بھی پیش کری جاندے ہو رہا کہ رسول اللہ جڑے داڑیاں منانے والے بیٹھے نے وچ انہاں نوں پوچھو رسول اللہ مانتے ہو کہ نہیں؟ کہندے ماننے کیوں نہیں مانتے؟ پھر رسول اللہ من کے بھی نبی دی داڑھی کے سنت نو کیوں مناندے ہو؟ مشرک تے کہہ رہا تینوں رسول اللہ مان لیا پھر تیرے پیچھے چلنا پینا تہاڈا ساڈا رولا ہی اے وے۔ توجہ میرے وال توجہ، آقا فرماندے نے علی اتوں نہ رسول اللہ مٹا دے۔ ہن توجہ میرے وال کریا جے ذرا مہربانی تھوڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیا؟ تسی میرے وال ویکھو، میں تقریر کر رہا۔ قاری صاحب ادھر بیٹھو۔ توجہ، نبی علیہ السلام نو کی کہہ رہا ہے؟ آندہ جی رسول اللہ، آقا فرماندے نے علی اتوں محمد رسول اللہ مٹا۔ حضرت علی آندے نے محبوبہ ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ تے جدوں آوندا ہے ربیع الاول تے ساڈے بھائی ساڈے ویر کیک دے اوتے نبی دا نام لکھ کے اتوں چھریاں نہ نہیں کٹ دے؟ بولو کٹ دے نے کہ نہیں؟ میں کیا مولوی صاحب نبی دا نام کٹ دیا تینوں گش نہیں پہ گیا، تو مر نہیں گیا۔ اہل حدیث دا ادب سنو، محمد الرسول اللہ لکھیا ہوئے اہل حدیث دے سر تے آری رکھ دیتی جائے، اہل حدیث دا قیمہ کر دیتا جائے، اور پورا نام کٹنا تے دور دی گل ہے ہی محمد دی میم نو بھی کٹن واسطے تیار نہیں۔ آؤ تینوں تے تیرے سے بڑی جرت ہے، تو نبی دا نام پورا کٹ رہے ہیں، کیک کٹنا ہے پھر کھوانا ہے لوکاں، تینوں پتہ نہیں کیک تیرے اندر ٹر کے میں جاندہ ہے؟ تیرنا ہوتے ہیں میرے علی نے کیا، صلح دا معاملہ ہے، حضرت علی نے کیا محمد رسول اللہ کر دے، سونے ہاتھ کٹیا جائے گا لیکن تیرا نام نہیں کٹیا جائے گا۔ میرے محبوب نے اتے لکیر ماری، آپ ہی صلح ہو گئی۔ حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے چ، بخاری دی حدیث ہے، قصہ نہیں سنا رہا۔ حضرت ابو بکر نے جا کے عمر آندے نے ابو بکر جی صلح دی کو سمجھ آئی جے؟ اے کی ہویا ہے؟ ساریاں اونا دیاں منیاں نے اپنی ایک شرط بھی وچ نہیں رکھی۔ جاؤ دو جنے رل کے نا تے اللہ دے نبی نے گل کریے۔ ابو بکر آندے نے عمر جی تسی جاؤ میں گل نہیں کرنی، مرچے نہیں جرت نہیں۔ فرمایا ابو بکر کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے میری جرت نہیں، پیچھے بھی رسول اللہ دے رولا تھی نا، میری جرت نہیں میں گل کراں۔ حضرت عمر دلے رادوی نے سدھے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہیں؟ حضرت عمر آندے نے محبوب جی اسی حقتے ہیں جی حقتے ہیں، او مشرکین مکہ باطلتے نے انہاں نہ لڑدے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو کتے جان گے جہنم جے، پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی۔ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ۔ تے نالی جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے عمر میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہے، زمین تے اسمان دا قلابہ ایک ہو جاندہ ہے۔ میں کیا عمر تو بہت بڑا نہر مار بیٹھے ہیں، بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھے ہیں، جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس تے رائے پیش کردہ رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردہ رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتوہ پیش کردہ رہے ہیں۔ عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ
وجہ تو جڑا حدیبیہ دے مقام تے ہویا ہے، میں اس گناہ دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے۔ لوگو اے مسلک اہل حدیث ہے، اے منہج اہل حدیث ہے، اے دعوت اہل حدیث ہے، اے میرے مسلک کی حقانیت ہے، میرے مسلک کی صداقت ہے، میرے مسلک کی پکار اور للکار ہے۔ اس للکار نو میرا علامہ ظہیر دنیا تو علاقہ چلا گیا ہے، اس للکار دی خاطر میرے یزدانی شہید نے اپنے بدن تے 10 خنجر کھا دے، اس للکار دی خاطر حضرت یزدانی شہید نے بچہ ذبح کروایا، اس للکار دی خاطر قلعہ لجپت سنگھ چوک کے اندر اپنے جسمانو چھلنی کروایا، اسے للکار نو لے کے اج احسان لئی ظہیر دا روحانی فرزند گلی گلی نگر نگر بستی بستی کوچا کوچا شہر شہر پھر رہا ہے۔ لوگو ای مسلک اہل حدیث دا ترجمان، میں مسلک اہل حدیث دا وکیل ہوندے ناتے نا، اگر نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس نہیں چل سکتی، میں تیرے مولوی دی قیاس کیویں چلن دیا؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی، میں مولوی دی عقل کیویں چلن دیا؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا، میں تیرے مولوی دی فقہ کیویں چلن دیا؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا قول نہیں چل سکتا، میں کسے امام دا قول کیویں چلن دیا؟ جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کسے دا قول قیاس عقل رائے فتویٰ نہیں چلے گا۔ اتھے ہی کوئی بات ہے، ساری کائنات دے قول ٹھکرا دیتے جان گے، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حضرت عمر دے کول ایک بندہ ہوندا آن کے آندا عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے، اے دی دیت تے 50 اونٹ ہے۔ کنی دیت ہے؟ تے جے انگوٹھا کٹیا جائے، فرمایا دی 15 اونٹ ہے۔ عمر نو آندا انگل کٹی جائے، فرمایا 10 اونٹ ہے، اے انگل 10 ہے، اے 9 اے 6۔ حضرت عمر نے 50 چھاپے ہیں، ایتھے لکھے 15 اونٹ، ایتھے 10 10 9 6 لکھ کے نا تھلے اپنی مور لائی، مور لا کے نا جاری کر دیتا ہے فیصلہ۔ فرمایا 22 لاکھ مربع میل دی اندر جنیاں عدالتاں نے ساریاں عدالتاں جو میرا فتویٰ پہنچا دیا کہ فیصلہ ہوئے گا فتوہ فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ ایک قاصد مصر دی عدالت سے پہنچے، ہائے حضرت عمر فاروق دا فتوہ جج نے جدو اس طرح پڑھیا نا تے نال کرسی ڈٹھی ہے نبی دے جلیل القدر صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی جدو نظر پئی نا اس طرح فتوے تے جج نو کہن لگیا مینوں بھی دیا جے، کدا فتوی ہے؟ اے جی عمر دے۔ پڑھیا صحابی نے، چہرہ سرخ ہو گیا، تیز گھوڑا لیا مدینے پہنچے۔ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے، فرمان لگے فتویٰ تھوڑا ہے؟ جی میرا ہے۔ عمر نو کہن لگیا انگلان دی دیت تسا مقرر کی تھی؟ فرمایا میں کی تھی۔ انگوٹھے دے 15 اونٹ تسی لکھے نے؟ جی میں لکھے۔ ایک انگل دے 9 ایک دے 6 تسی لکھے نے؟ جی میں لکھے نے۔ حضرت عوف آندے نے میں نبی کو حدیث سنی کہ 5 انگلان دی دیت برابر ہے، ہر انگل دے 10 اونٹ نے۔ عمر جی تسی انگوٹھے دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6 لکھے، آقا نے فرمایا ہر انگل دی دیت برابر ہے۔ عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا؟ میں تیرا فتوہ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ جدو انہی بات کہی سیر و علام النبلا علامہ ذہبی نے لکھے حضرت عمر دی پیشانی تے پسینہ آ گیا، کاتب نو منگوایا، فرمایا کاتب نو کیا بہ جا، حضرت عوف نو کیا نبی دی حدیث لکھاؤ۔ نبی دی حدیث لکھوائی، تھلے حدیث دے نوٹ لکھیا، نوٹ کی کہ آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوہ فاروق کے مطابق نہیں، محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ کیوں؟
ان یقولوا سمعنا واطعنا. ایک کوئی حدیث سنائی 4 5 10 20 نہیں، عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے. اسی آنے لوگو رفع الیدین کرن دی 650 حدیث. کتنی حدیث؟ 650 حدیث. اور میں باوجود مسجد سے وڑ کے قرآن پڑھ کے کہہ رہا. اور یہ بات میں ایک جگہ تے نہیں، بڑیاں کانفرنساں دے اندر بھی کری. قرآن پڑھ کے مسجد سے وڑ کے وضو کر کے کہہ رہا. اور بیت اللہ دے دروازے ملتزم دے نال چمبڑ کے بھی کہاں گا کہ میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. اللہ اکبر. ایک رکعت بھی، ایک رکعت نماز نہیں، ایک رکعت بھی نہیں پڑھی. اگر کسی ماں نے سپوت جمع ہے وہ قرآن پڑھ کے اپنے سر تے تار کے کہے کہ نبی نے ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی، مولوی مر جائے گا، زہر دا پیالہ پی لے گا، لیکن یہ بات نہیں کہہ سکتا. صداقت مسلک حق اہل حدیث، صداقت مسلک حق اہل حدیث، شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب. کنی حدیث ہے بھابیو؟ یاد کر لو کنی حدیث ہے. ہاں زبانی گل نہیں کر رہا، 650 حدیث میرے کو موجود ہے. اگر نام خواہ مسلک اہل حدیث چھڑ دیا. کیا بات. اگر کوئی کائنات دے اندر کسی ماں نے سپوت جمع ہے وہ صحیح سند نہ جدی سند نبی پاک تک پہنچ دی ہوئے ایک حدیث وقا دے نہ کرن دی، صرف ایک حدیث. اس مولوی نے پلڑے پر بٹھا کے وہ دے وزن تے برابر تے توڑ کے نوٹ نہ دیا میں اپنے باپ دا نہیں. آؤ. اور لوکاں نو یہ بات کہی جاندی ہے کچھاں دی بت رکھے جاندے ہیں تاں کیا سی رفع الیدین. کچھاں دی بت رکھنے والی کو حدیث مولوی بتایا مسجد دے نام جیتی کا جاؤ. کیا بات. دکھاؤ تے صحیح. ایڈا جھوٹ جویں بلی نو آکھو اٹھ اور پھر مذاق کیتا جاندا بھابی مکھیاں چل دے. اور میں کہا جس پیغمبر دی پاک سنت ہے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی، انہیں چلنی کتوں دی. آقا نے فرمایا سی عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ سونیا تیرا نکاح عائشہ نے کنے کیتا ہے؟ اے اللہ نے کیتا ہے. فرمایا محبوبہ ایک کدی نہیں ہو سکتا تو ہی پاک ہو بیوی نہ پاک ہو. ایک بات دوجی تیرے بدن تے رب نے گندی مکھی نہیں پہن دیتی ہو، گندی عورت تیرے بستر تے کیویں ہوندا ہے گا؟ حیا کرو. پیغمبر دی حدیث نو مذاق کر دے. اور ایک حدیث نہیں. منو مولانا یا عارفی صاحب حافظہ اللہ فرمان لگے کہنے لگے مولانا تکرار نہ جڑیاں رفع الیدین دی حدیثاں آئیاں اگر وہ جمع کیتیاں جان تے 1000 تو اٹھے جانیاں. 650 حدیث تے میرے عمر نو ایک حدیث سنائی گئی تے عمر نے اپنا فتوہ واپس لیا. بول دے اپنا فتوہ. ایک کہنے لگے جی منسوخ ہو گئی. حیران ہو جاؤ بابیو، حیران ہو جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی نے ہمیشہ رفع الیدین کیتا ہے کیونکہ صدیق ہوستی ہے جدو آقا اپنے گھر دی 4 دیواری چو باہر ہون صدیق نال نہ ہوئے کوئی جگہ بکھاؤ کہ صدیق نال نہ ہوئے کوئی ایسی جگہ لگا. صدیق اور پیغمبر دا صحابی 1,44,000 صحابہ دے وچوں صرف صدیق دی صحابیت دا اعلان قرآن نے کیتا ہے. صدیق و صدیق 63 سال دی زندگی چ نبی ایک لمحہ بھی صدیق تے ناراض نہیں ہوتا. اور نبی نے زبان نبوت جو صدیق نو 27 مرتبہ جمع کیا. سبحان اللہ. 17 نمازاں نبی نے مصلی تے پڑھائی. وہ کہندے نے ہمیشہ. اور رفع الیدین کرن دے حدیثاں جنے او دے 50 صحابہ راوی نے جدے اندر اشرا مبشرہ بھی شامل نے 4 خلفاء بھی شامل ہیں. پھر کہندے ہو حدیث منسوخ ہو. اللہ میری تو اسی رفع الیدین اس واسطے کرنے میرا مضمون نہیں لیکن ان یقولوا سمعنا بولیے واتانا. حضرت عمر دے کول ایک بندہ آ جاندا ہے آن کے آندا ہے عمر جی اللہ اکبر کبیرہ. توجہ اے مسئلہ ایک میرا دسیا جے عورت مناس کے حج ادا کر لیندی ہے حج مکمل کر لیا بی بی نے تے آن لگیا نا طواف الوداع کر دینے حجی تے عمر جی اس عورت نے طواف الوداع کرنا ہے تے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے
جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھتی ہن طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر فرمان لگے اوتھے ہی رہے، وہ مخصوص ایام تو فارغ ہوئے پھر طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ بندہ کو آندا مولانا عبداللہ صاحب نبی پاک دی حدیث ہے وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے اس طرح دے ویکھیا فرمان لگے جو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی؟ آندا جی ہے ایسی۔ جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوے؟ کہنے لگا جی کوڑا ہی کرنا جی۔ فرمایا تینوں سزا لگا دے۔ وہ کہندا قاضی میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی، تسا اپنی قیاس اور رائے نہ فتویٰ دیتا ہے، عقل نہ کہ اوتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے پھر طواف کر کے آئے۔ تو میں تھانوں کیا نبی پاک نے فرمایا طواف کرن تو بغیر ہی آئے۔ اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو، منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار۔ حضرت عمر فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار، کوڑے تینوں اس وجہ تو لگا مار کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود ہے، تو عمر دے دروازے پہ لین کی آیا کیا آیا؟ عمر دے دروازے اعلان کیتا مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے، یا اہل المدینہ، مدینے دے لوگوں سن لو، آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ دینے کے لیے آئے گا۔ عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ میں آج عمر زندہ ہوندے تے فیض آباد دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہوندے، بولدے نے بولو تے صحیح یار کی ہن تے یہی آندے نے نا کہ نہیں حدیث ٹھیک ہے لیکن امام دی تقلید بھی تے برحق ہے۔ یہ کیا نہیں کہندے؟ تقلید نو اسلام دا حصہ کہندے۔ یہ دی مثال ایویں میں دینا ہونا، وہ ایک محلے دا کھوہ سی نا اوتے ہی کتا ڈگ پیا، آئے مولوی صاحب کو کہنے لگے مولوی ساڈا محلے دا ایک کھوہ تے کتا ڈگ پیا تے پورا پنڈ پانی اسے کھوئی دا ہی پیندا ہے، تو ان کی کریے؟ انہاں کہا 100 بوکا کڈو وچوں، انہاں 100 کڈیا، ان کہنے لگے مولوی جی بو نہیں گئی، انہوں نے کہا 100 اور کڈو، پھر بو نہیں گئی، 100 اور کڈو، پھر بو نہیں گئی، انہوں نے کہا کتا بھی کڈیا جے کہ نہیں ہے؟ نہیں وہ تے وچ ہی پیا۔ سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بڑے آکی کھوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا، اے تے دسو کھوہ وچوں کتا وی جے کڈیا؟ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ، جنہ چر کھوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا۔ ایہو حال ہو گیا اے دین والے کھوہ دا، اے دے وچ آندا اے ببوکا بدبو دا، دین والے کھوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، اے دے وچ کتا تقلید دا اے پہ گیا۔ اورا پران جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہے مدینے جانا پوے گا۔ جتو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا کو جو وکرا لو آئے گا، حشر نو نکمہ وہ پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندہ، اتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندہ، لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہونگے، کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے، مانگ پین کے چٹ جنہیں اپنا نگانائی، 10 کملیا انہیں تینوں کی پیان ساریاں امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے۔ این یقولو سمینا، بولو واتانا، جتے نبی دی حدیث آ گئی ہے۔ میرے بھائی اسی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کیوں پڑھنے ہیں؟ آقا نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں جتے اندر سورۃ فاتحہ نہیں۔ کہنے لگے خلف الامام دے لفظ وکھاؤ نا، رولا خلف الامام دے۔ میں کیا کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے؟ کنز الامال لکھن والا
اگر حدیث غلط ہوئے حوالہ غلط ہوئے حدیث جڑی ہے وہ ضعیف ہوئے پھر بھی ذمہ دار ہاں میں مسلک اہل حدیث سے اسٹیج تو یہ بات کر رہے ہیں پورے وثوق دے نال کر رہے ہیں اس حدیث نو کوئی دنیا دا مولوی ضعیف قرار دے دائے میں اس مولوی نو 1 لاکھ روپیہ ہر لفظ دے وچ دیاں گا نبی علیہ السلام کنز العمال کتاب الصلاۃ باب القراء پہلی حدیث ہے لکھن والا کنز العمال کٹر حنفی ہے انہیں خلف الامام دے لفظ 12 اسناد دے نال آندے 12 دیاں 12 سنساں جید نے آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا میرے پیغمبر دی حدیث کلیئر کٹ موجود حدیث نمبر 2 وائل بن حجر یمن دا شہزادہ 9 ہجری چ مسلمان ہویا انہاں دی حدیث بھی سن لو ان وائل بن حجر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے کی کرے بولو بولو سورۃ فاتحہ انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے پھر میں قرآن چکن تے مجبور ہو جاواں گا اے قرآن میرے ہاتھ چے لوگوں قرآن میرے ہاتھ چے ویڈیو بن رہی ہے ایس کتاب تے اتارن والے دی قسمیں جڑا بندہ نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں او دی نماز دا انہوں اللہ دی عدالت چو کوئی فائدہ نہیں ملدا کیونکہ جگہ دے پیر فرماندے نے جس نماز چ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے ہیا خداجن نماز ناقص ہے خداج دا ترجمہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیتا ہے سورۃ فاتحہ دے کتاب لکھی آندے نے خداج عربی دے اندر اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو کیا جاندا ہے خداج اونٹنی دا 3 مہینے دا بچہ کسے سمجھدا نہیں جس نماز جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے بولو بولو نماز بھی کسے کم دی نہیں آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ نماز نہیں دے آندہ الحمدللہ رب العالمین اتو آواز ہوں دیئے حمیدانی عبدی بندہ آندہ الرحمن الرحیم آواز ہوں دیئے اسنا علیہ عبدی بندہ کہیں دے مالکی یوم الدین اتو آواز ہوں دیئے مجدانی عبدی اگر نماز سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے اللہ دی بزرگی تعریف آمد بیان نہیں ہوئے گی پھر کیڑے ویلے شیخ القرآن منو یاد مولانا محمد حسین شیخو پوری فرماندے نے ایک بندہ آیا نا کہ بندے نو ملنا وہ 4تھی منزل تے رہندہ ہے انہیں تھلے آن کے بیل دیتی 4تھی منزل تو اتر کے تھلے آیا تو انہوں نے ہاں بھئی کدھر آیا کدھے نہیں بیل کیوں دیتی ہے ویسے پھر وہ دا علاج چھتر ہے گے نہیں اور بیل کیوں دیتی ہے ویسے آیا کدھر ہے اون جی ویسے وہ اندھا جا دفعہ ہویا وہ پھر واپس جا رہے پھر بیل دینا کی تکلیف ہی اندھا کوئی نہیں بیل کیوں دینا ہے ویسے ایک بندہ دکان چھڑ دے کاروبار چھڑ دے وضو کر دے مسجد چاہوں دے نماز نیت دے امام دے پیچھے سبحانک اللہ پڑھ دے تے اللہ تھلے آگے آندھے نے کدھر آیا کدھے بھی نہیں بیل کیوں دیتی ہے ویسے پھر تو کی لینا ہے بابا جی اور گا لاندے ہوں دے سے پھر لین کیا ہے اہل حدیث نو پوچھا تسی کدھر آئے آساں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم آسان سورۃ فاتحہ پڑھی ہے وہ تو جواب دے رہے ہیں حمیدانی عبدی اسنا علیہ عبدی مجدنی عبدی اسا ولزعالین کیا تے اگے آمین اچھی کیوں آکی ہے میرے پیغمبر دی حدیث موجود ہے صحیح مسلم دے اندر آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آکو تو آڈی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہو ما تقدم من ذنبہی اللہ تو آڈی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دوے گا آئیے حدیث موجود ہے آمین فرشتیاں دی آمین ہن فرشتے بھی آمین آن دینے کے نہیں بولو وہ فرشتے بھی آمین اچھی آن دینے نا وہ بھی بابی ہوئے بول دینے آمین کہیے سورت پڑھیے رکوع گئے سمی اللہ لمن حمیدہ
تو پھر کی پڑھنا؟ بولو وَلَقَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي حدیث صحیح البخاری دی ہے. ایک صحابی پچھو تھوڑا جہا تیز چل کے نماز نہ رلتا ہے, انہاں سانس پھلیا سانس چڑھیا ہے. آقا نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ, یہ پچھو نہ سانس چڑھیا سی نا ربنا وَلَقَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا. پڑھے نبی علیہ السلام فرمایا کیڑا بندہ بھی جنہیں کلمے پڑھے؟ وہ صحابی ہے میں گھبرا گیا. فرمایا کون سی بھائی؟ اللہ رسول میں پڑھے نے. فرمایا جدوں تو ایک کلمے پڑھے نے نا میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا 30 تو اتے 40 دے اندر 39 فرشتے میں اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھنا ہے. آج بھی منڈی فیض آباد دے اندر اہل حدیث دی مساجد 39 فرشتے نازل ہوندے نے روزانہ. کیا ہوندے نے؟ ان یقولوا سمعنا, بولو واتانا, جنہیں سن لیا انہیں. ایک حنفی منو کہنے لگا سانو دکھاؤ دے صحیح کتھے ہوندے نے 39 فرشتے. اور میں کیا کملیا میں 39 فرشتے اپنی آنکھاں نہ اتر دے ویکھ بھی لواں, منو فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین. جب میرے محبوب نے فرما دیتا ہے باقی گل کوئی رہ گئی ہے. آقا دی زبان جو نکلیا حق کے سچ, اور میرے محبوب نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا حدیث سے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح تلی دے اتے آگ دا انگارہ رکھنا مشکل ہو جاندہ ہے. آگ دا انگارہ تلی تے رکھنا مشکل ہے, حدیث سے عمل کرنا اتنا مشکل ہے. جڑا اینا اوقات دے اندر نبی دی حدیث سے عمل کرے گا اللہ انہوں 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا. آئیے اس حدیث دے مصداق اس دور دے اندر اہل حدیث نے لائیے پیغمبر دی کوئی صحیح سند نہ حدیث جدی سند آمینہ دے لال تک پہنچ دی ہوئے اور اہل حدیث ہو دیتے عمل نہ کرتا ہوئے. جمعہ دا دن ہوئے, فجر دی نماز ہوئے, فیض آباد دی مسیتاں دا سروے کرو کیڑی نماز فجر دی جدی پہلی رکعت سورہ سجدہ دوسری سورہ دہر پڑھی جاندی ہے وہ مسجد نظر آئے گی تے اہل حدیث دی نظر آئے گی. جاؤ مغرب دی اذان ہو چکی ہوئے, مغرب دی اذان تو بعد نماز تو پہلے کسرت دے نال 2 نفل پڑھے جاندے نے تو اہل حدیث دی مسجد چ پڑھے جاندے, کوئی دوسری مسجد نظر نہیں آئے گی. سردیاں آ جان جراباں دے اتے مساوی نظر آئے گا, اہل حدیث دی مسجد چ نظر آئے گا. کیوں؟ میرے پیغمبر دے صحابہ کسرت دے نال جراباں تے مسا کر دے. باب المسح علی الجوربین, جراب باب پنے محدثین نے حدیث کے اندر آندہ نہیں جراب تو مراد موزہ ہے. میں کہا نہیں جراب تو مراد جراب ہے پاہمیں وہ کسے کپڑے دی ہوئے پتلی ہوئے. آندہ جی کٹا جاندہ ہے میں جو مرضی جراب ہونی چاہی دیئے. جراب تے مسائل حدیث کرتا ہے اور کوئی نہیں. اہل حدیث نو اللہ نے اعزاز دیتا ہے کہ نبی دی حدیث آ جائے اہل حدیث دی گردن جھک جاندی ہے. کیوں جھک دی ہے؟ ان یقولوا سمعنا واتانا, نبی دی حدیث آ گئی ہے سن بھی لیا ہے تے من بھی لیا ہے. آئیے میرے پیغمبر دیکھ صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے, میرے نبی نے انگوٹھی لا کے مسجد نبوی سر چڑھی ہے. 3 دن انگوٹھی پئی رہی ہے, 3 دن. کسی صحابی نے ادھر ویکھیا بھی سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پہندا ہے رات جتیاں اپنیاں پا کے جائے, بول دے نہیں. کسی صحابی نے نہیں ویکھیا. ایک صحابی کہنے لگا انگوٹھی پھڑ لے تیری بیوی دے کام آئے گی بیٹی دے کام آئے گی. فرمایا تسی پھڑن دی گل کر دے ہو, میں اس انگوٹھی وال ویکھنا بھی نہیں جنہوں آمینہ دے لال نے لا کے سر چھڑے ہے. کیوں نہیں ویکھنا؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا. آئیے پیغمبر دا ایک صحابی ہے خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایتھوں تک انہیں وال نے کندے آتے ایتھوں تک. تے نبی علیہ السلام بیٹھے نے صحابہ یا فرمان لگے خریم بڑا چنگا بندہ ہے, اگر وال کنہ دیا لوہا دے برابر کر لے تیمز گٹیاں تو تاں کر لے دے ورگا چنگا ہی کوئی نہیں. صحابی نے جا کے انہوں دسیا تیرے بارے چ اللہ رسول نے فرمایا. کول چھری پئی سی نے پھڑ کے اتھوں ایس روک دی پچھوں پھیری کنہ دیا لوہا دے برابر وال تیمز گٹیاں تو تاں تے آن کے نا مسجد نبوی دے مین گیٹ چندا اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا. آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سے تو ہون بھی چنگا ہے. کیوں چنگا ہے؟ ان یقولوا سمعنا, بولیے
کتاب النکاح سنن ابن ماجہ. آخری بات سن لو, میرے پیغمبر دے صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے نے. آقا فرماندے نے مغیرہ شادی ہو گئی؟ اللہ رسول نہیں. او انصاریاں دا ایک گھر ہے ادھر منگنی ہوئی. فرمایا جنہ وال تیری منگنی ہوئی ہے ماشاءاللہ, جنہ گھر تیری منگنی ہوئی, جس عورت نہ ہوئی عورت دیکھی ہے؟ اللہ رسول ویکھی تے نہیں. فرمایا دیکھ لینی سی, محبت اور بڑھ جائے گی. جدو انی گل کہی نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے دیکھ لینی سی. یہ نہیں کیا کہ منڈے نو پتا لگ جائے بھی میری منگنی فلانے گھر ہونی ہے تے پہلو ہی فون منگا کے گھنٹہ پہ کے شروع کر دیتا. مولانا ساڈی جماعت دے سلمان اعظم صاحب قائد نے, پنجاب دے صدر نے, نوجوانہ دے اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چ برکت عطا فرمائے. اچھی کہو آمین. توجہ ہے جی. علماء دی ماشاءاللہ کھیب موجود ہے. ساڑھے ماشاءاللہ عثمان ساجد صاحب بھی تشریف فرما نے, نوجوان خطابہ نے سارے. اسی تو ان بڑھے ہو گئے ہم بول دے نہیں. گل دی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ. نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ وہ عورت ویکھ لینی سی. آپ نے مغیرہ نو کیا, مغیرہ کہنے لگا جی انہیں جاؤ. فرمایا انہیں سویرے جائیں. انہیں نماز پڑھی, جا دروازہ کھڑکایا. ہن اگوں کھولن والا دروازہ کون ہے؟ وہ بھی صحابی انصاری صحابی. انہوں نے کہا کون ہے بھائی؟ میں مغیرہ ہوں. تو کدھر آیا؟ اے دسنا جی اندر تے باؤ, دسنا کدھر آیا, باہر تے نہیں دسنا. ہاں نے ویڑے دے اندر میں گئے نا جدوں سین تے چار پائی ڈٹھی ہے, اس چار پائی تے میری ساس بھی بیٹھی ہے تے پردہ کر کے ایک چار پائی ہو رہی تھی, تے میں بیٹھ گیا. میرے سسر نے نہیں پوچھا ناشتہ کدا چلے گا. توجہ ہے نا, ناشتہ کدا چلے, یہ نہیں. انہوں نے کہا لین کی آیا مغیرہ؟ فرمایا جی جس تھوڑی بیٹی نہ میری شادی ہونی ہے نا, میں تھوڑی بیٹی ویکھن واسطے. وہ انصاری صحابی سی, انہوں چڑھ پار آ گیا. انہوں نے کہا تیری جرت کیویں پئی ہے ساڈے گھر چ آउण دی؟ تینوں پتہ نہیں پردے دے معاملے کنے سخت آ؟ مغیرہ آندا پوری گل تے سن لے یار, پوری گل تے سن لے. میں آپ نہیں آیا, منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی دی زبان چپ, ایک رنگ آ رہا ہے کہ جا رہا. صحابی چپ, صحابیہ چپ. تے جیڑی لڑکی دا نکاح ہونا ہے وہ اندروں نکلی ہے تے ماں دے کول آن کے بہ جاندی ہے. چہرہ انہیں دیوار ول کر لیا ہے, کمر مغیرہ ول کر لئی ہے. پردے چو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی اٹھ کے چلا جا, جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا. فرمایا نہیں میں یہ حلفن کہنا منو اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, میں آپ نہیں آیا. یہ لڑکی چار پائی تو اٹھ پئی, آندھی ہے مغیرہ یہ تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے. پھر میرا باپ ناراض ہوندا ہے ہو جائے, ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے, میرا کنبہ قبیلہ جاندا ہے تے جائے. میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت غیرت نو قربان کر دینی. اٹھی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے. فرمایا مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے, جا کے سنا دے دیں این یقولو سمعنا واتانا. اسی سن بھی لیا ہے, اسی من بھی لیا ہے. اے یہ مسئلہ کہہ لیا جیڑی حدیث آ جائے مومن دا کم میں یہ ہوئے نا کہ میری عقل دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. میں پوچھ کے دساں گا مننی ہے کہ نہیں نا. حدیث تو بعد سوچن بھی گنجائش بھی نہیں. امام ابو حنیفہ دی بات آئے سوچو, شافعی دی بات آئے سوچو, پھر منو. لیکن آقا دی بات آئے پہلو منو سوچو بات دے اندر. اہم منہج, اہم مسلک. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا